السلام علیکم ناظرین۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تختیوں کتاب توریت کو نقل کر کے پڑھو اور پھر اس پر عمل کرو، تب انہوں نے کتابیں اس کی نقل کیں۔ پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زیب و زینت سے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا رب، ہم زر نہیں رکھتے، کس طرح توریت کو زینت سے رکھیں گے؟ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، جو گھاس میں نے تم کو بتلا دی تھی کہ بچڑے کو رکھ کر اس میں جلا ڈالو، سو وہ گھاس اور یہ ایک قسم اور اس میں ملا لو، تو جس پر یہ رکھو گے ہماری قدرت سے، اگر تانبے پر رکھو گے تو سونا ہوگا اور اگر پتر پر رکھو گے تو چاندی ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رکا یوشع کو لکھا اور ایک قارون کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھے لا دو، اور ایک رکا کالوت کو بھی لکھا کہ فلانی گھاس مجھ کو درکار ہے، بھیج دو۔ تب تینوں نے گھاس منگوائی۔ قارون نے یوشع سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے رکا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ قارون چونکہ چلاک تھا، اس نے اس کا رکا پڑھ کر پھر کالوت کے رکا کا مضمون بھی دریافت کیا، اور ان تینوں گھاسوں سے اس نے کیمیا گری سیکھ لی، اور وہ تینوں گھاسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دیں۔ قارون چونکہ حافظ توریت تھا، وہ سب دریافت کر کے چپکے سے جا کر گھر میں کیمیا بناتا رہا، اس سے اس نے بہت دولت جمع کر لی۔ اللہ کے کوئی بھی اس کے حال سے خبردار نہ تھا۔ خبر ہے کہ عمل قارون کو توریت پر تھا۔ جب دولت جمع ہوئی تو مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ، مال و صدقہ نہیں دیتا تھا، پھر اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا تھا، اس وجہ سے کافر مردود ہوا۔ اور روایت میں ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، وہ بیٹا صافن کا تھا اور صافن بیٹا فاحش کا، اور فاحش بیٹا ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ جب دولت دنیا نے جمع کر لی تو اپنے تکبر و غرور میں پرورش پاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنی شروع کر دی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، پھر وہ شرارت کرنے لگا، اور پھر ہم نے اس کو دولت کے خزانے دیے، اور اتنے دیے کہ کنجیوں سے کئی مزدور تھک گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 60 مزدور روز آور مقرر تھے اس کی کنجیاں اٹھانے پر، اور ہر ایک کنجی کا وزن 1.5 درہم سنگ تھا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس کی کنجیوں کا بوجھ 70 اونٹ تھا۔ مترجم نے توریت میں یہی دیکھا ہے کہ یہ دیکھ کر پھر اس نے کہا، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ جب قارون کو اس کی قوم نے کہا، مت خوش ہو، تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا خوش ہونے والوں کو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیا ہے اسے تو اپنا پچھلا گھر بنا، اور ایسا بھی نہ کر کہ اپنا حصہ جو تو دنیا میں لینا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے، یعنی اپنے حصہ کے مطابق دنیا میں کھا اور پہن، اور اپنا زیادہ مال سے آخرت کما، اور وہ کام کر جس سے خلق اللہ کو فائدہ پہنچے اور ان پر تیرا احسان ہو، جیسا کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مت پھیلا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو، اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات دیا کرو محتاجوں کو، تاکہ اس سے آخرت میں تمہارا بھلا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یعنی بھلائی کر جیسے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی تجھ سے۔ قارون بولا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي۔ قارون بولا، موسیٰ یہ مجھ کو ملی ہے دولت ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، اور تیرا اللہ میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا، أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ، اور کہا نہ جائے اس طرح، اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سنگین اور قوت والی جماعت کو ہلاک کر چکا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ گناہ گاروں سے ان کے گناہ پوچھے نہ جائیں گے، اور بے پوچھے وہ تمام سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور باغی ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایسا عالی شان مکان بنوایا کہ اونچائی اس کی 80 گز تھی، اور اس پر کنگرے بڑے بڑے بنائے تھے، وہ طلاء کاری سے مزین تھا اور تخت مرصع تھا۔ یہ جو کچھ لکھا گیا سب جامع تواریخ سے لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کی دعوت کی، اور وہ 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اطاعت و فرمانبرداری میں رہا،
اور دوسرا گروہ وہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ ایک دن قارون نے اپنی عورت کو خوشی کے لباس فاخرہ پہنا کر اور 1000 غلام و لونڈی کو بھی مرصع جواہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے کر پھرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ زِینَتِهِ، پس نکلا قارون اپنی قوم کے ساتھ آرائش کے اور بہت بڑی تیاری کے، اپنا تاج بھی مرصع جواہرات سے کر کے اپنے سر پر رکھ کر نکلا تاکہ اس کو آفتاب کی گرمی نہ پہنچے، اور اس کے غلام سب کے سب دائیں بائیں چلتے تھے، اور کچھ غلام اس کے آگے اور کچھ پیچھے بھی چلتے تھے۔ یہ دیکھا جو لوگ مال اور زندگانی کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے، ان کے دل میں حرس پیدا ہو گئی۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگانی کے، افسوس کس طرح ہم کو ملے جیسے کہ ملی ہے دولت قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور وہ بولا جس کو ملی تھی سمجھ بوجھ یا خرابی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے، اور کیا بھلا کام اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ قارون کو کہہ دو کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اس حساب سے ادا کرے کہ 1000 دینار میں 1 دینار فقراء اور مساکین کو دے، اگر نہ دے گا تو مغضوب ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تو قارون نے اپنے مال کو حساب لگا کر دیکھا، بہت روپیہ اس کے مال میں زکوٰۃ نکلتی تھی۔ یہ معلوم کر کے اس نے دل میں چاہا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر قارون بولا اے موسیٰ علیہ السلام میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، تم کو اس سے کیا واسطہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیمیا گری سے سونے چاندی کی ظروف بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں اتنے فقیر محتاجوں کو دے ڈال، تب بھی زکوٰۃ تیری ادا ہو جائے گی۔ یہ سن کر قارون بولا اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا رب مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نیکی کے سبب تجھ کو جنت ملے گی۔ پھر وہ مردود بولا کہ بیشک سے مجھ کو کیا کام ہے۔ آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اترا کی تہمت لگائی تاکہ ان لوگوں میں شرمندہ کرے، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زکوٰۃ کی بات نہ بولے۔ ایک دن ایک عورت فاجرہ خوبصورت جو قوم بنی اسرائیل میں سے تھی قارون کے پاس گئی، اور قارون نے اس سے کیا کہا میں تجھ کو 1000 اشرفی اور مختلف قسم کے زیورات اور اچھے اچھے پوشاک پیش قیمت دوں گا، تو میرے واسطے ایک کام کر، جب بنی اسرائیل کی جماعت اکٹھی ہوگی تو سب کے سامنے مجمع میں جا کر پکار، تو یہ کہنا کہ موسیٰ ہمارا یار ہے اور وہ ہم سے زنا کرتا ہے۔ پس اس فاجرہ عورت نے روپے کے لالچ سے کہا بہت اچھا میں ایسا ہی کہوں گی۔ پس قارون نے اسے جو کچھ کہا تھا روپے وغیرہ دے کر اس کو رخصت کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ممبر پر بیٹھے واعظ کر رہے تھے اور ان کے گرد قوم بنی اسرائیل بیٹھی ہوئی تھی۔ قارون نے موقع پا کر اس فاجرہ عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حلال و حرام باتیں بتا رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے مال کا مواخذہ لے گا، اور جو زنا کرے گا اس کو سنسار کر دینا ہوگا، یعنی دنیا میں ایسا ہوگا اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس قسم کی نصیحتاً باتیں لوگوں کو سناتے تھے۔ پس قارون مردود نے اس مجلس میں جا کر کہا اے موسیٰ اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا میرا بھی قتل واجب ہے۔ قارون بولا البتہ تم نے زنا کیا، گواہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ثابت کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فتبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دی موسیٰ علیہ السلام کو، پس پاک کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے جو وہ کہتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا آبرو والا تھا۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات ہمیشہ سیدھی کہا کرو۔ واپس قارون نے اس فاجرہ عورت کو بلا کر حاضرین مجلس کے روبرو کہا کہ کہو موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کیا بدفعلی کی تھی؟ وہ چاہتی تھی بولے کہ موسیٰ میرا یار ہے۔ قوم قارون خوش ہوگی، اتنے میں دل اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جھوٹ بات سے پھر گیا۔ پس لوگوں نے کہا اے نیک مرد موسیٰ تو پاک ہے، اور جو کچھ قارون کہتا ہے جھوٹ و بہتان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں جھوٹ بات کہنے سے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے متعجب ہوئے اور غش کھا کر اپنے ممبر سے گر پڑے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر ان کو ہر طرح کی تسلی دینے لگے، اور پھر کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اور اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اے قارون، تم جھوٹ مت بولو اور اب تو مت کرو اور نہ تہمت لگاؤ، اللہ تعالیٰ کو دو سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا اور پھر کہا، اے زمین، تو اس مردود سرکش کو اپنے اندر دبا۔ یہ حکم سنتے زمین نے اس کے تخت سمیت اس کو اور جو اس کے فرما بردار تھے سب کو ٹکڑوں تک دبا دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ، مجھ کو اس سے خلاصی دے، میں کبھی ایسا نہ کہوں گا اور نہ میرے ساتھ کس قسم کی کوئی بات آپ سے کہیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو غصہ سے کہا، اے زمین، ان کو تو زانوں تک دبا لے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 70 مرتبہ معافی مانگی اور اپنے اعمال سے توبہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو غصہ سے کہتے کہ زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین نے اس کو کاندھوں تک دبا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے ان کو عذاب الہی میں مبتلا دیکھا تو اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے بھائی موسیٰ، قارون تو ہماری برادری سے ہے اور ان کی جو تقصیر ہو اس سے درگزار کیجیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا، یا ارض خضعیہ، پھر زمین نے گلے تک دبا لیا۔ قارون نے کہا، یا موسیٰ، تم ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے۔ فقرائے بنی اسرائیل کے دبنے کو جب اس نے یہ کہا تو جتنا مال و متاع اور گنج و خزانہ اس کا تھا اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا رکھا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون، لے اپنے مال کو اور زمین کو کہا، اے زمین دبا لے۔ زمین نے اس کو مال و متاع، درہم، مکانات سب کو دبا لیا، کچھ اثر اس کا باقی نہ رہا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ، پس دھنسا دیا ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پس نہ ہوئی واسطے اس کے کوئی جماعت مددگار، اور پھر قارون کو کوئی مدد نہ لا سکا۔ قارون مردود کا یہ حال دیکھ کر باقی لوگ اللہ کا شکر بجا لائے اور پھر کہنے لگے، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور فجر کو کہنے لگے جو شام کی آرزو کر لی تھی اس کے سارے مرتبے کی خرابی ہو۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اور بند کر لیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے۔ پھر جو لوگ نیک کام کرتے تھے وہ بولے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ یہ جو کچھ بھی بھلا نہیں پاتے کافر و منکر لوگ، یعنی اگر فضل اللہ کا ہم پر نہ ہوتا تو مثلا قارون کے ہمارا بھی یہی حال ہوتا کہ کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے اور نہ وہ کچھ سنتے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو کوئی جیسا کرتا ہے ویسا اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اگر اس دنیا میں نیک کام کرو گے تو تم کو اچھا بدلہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ ہمیشہ نیک کام کرے تاکہ بدلہ اس کو دو جہاں میں اچھا ملے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔